وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ کیا گیا ہے کہ ایک مجلس میں اگر کوئی شخص 3 طلاقیں دے دے تو کیا 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی یا ایک ہی طلاق ہوگی؟ صحیح بات یہ ہے کہ ایک مجلس میں 3 نہیں بلکہ کوئی آدمی اس سے بھی زیادہ طلاق دے دے تو ایک ہی واقع ہوگی۔ دور جاہلیت میں لوگ اپنی بیویوں کو کئی بار طلاق دیتے اور عدت کے اندر رجوع کرتے رہتے تھے، نہ عورت کو صحیح طور پر بساتے اور نہ ہی آزادی دیتے۔ اس سے مقصد یہ ہوتا تھا کہ بیوی کو تنگ کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے جاہلیت کے اس دستور کو ختم کرنے کے لیے 2 بار رجوع کا حق دیا اور تیسری بار بالکل ان کا رشتہ ختم کر دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 229 میں، الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، کہ طلاق جس کے بعد خاوند رجوع کر سکتا ہے 2 بار ہے، پھر 2 طلاقوں کے بعد یا تو دستور کے مطابق اپنی بیوی کو رہنے دے یا پھر اچھی طرح سے رخصت دے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے الطلاق مرتان کا جو ذکر فرمایا ہے کہ طلاق 2 مرتبہ ہے، یعنی وقفہ بعد وقفہ طلاق ہے، جس میں مرد کو رجوع کا حق حاصل ہے۔ اگر بیک وقت ان طلاقوں کو نافذ کر دیا جائے تو مرد کو اللہ تعالیٰ نے جو سوچ وچار کا وقفہ فراہم کیا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے شریعت اسلامیہ میں بیک وقت اکٹھی 3 طلاقیں دینے کو شرع سے مذاق قرار دیا گیا ہے، جیسا کہ ایک روایت میں ہے، ایلعب بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم، کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اکٹھی 3 طلاقیں دے دی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ناراض ہوئے اور فرمایا کیا میری موجودگی میں اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے؟ یہ نسائی کی روایت ہے، حدیث نمبر 3430۔ اس روایت سے بات روز روشن کی طرح عیا ہو جاتی ہے کہ اکٹھی 3 طلاقیں دے دینا شریعت کے ساتھ مذاق ہے اور حرام و ناجائز ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے الطلاق مرتان فرمایا کہ 2 مرتبہ طلاق ہے، یعنی رجوع والا طلاق 2 مرتبہ ہے۔ اگر کوئی شخص 3 مرتبہ طلاق دیتا ہے تو اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ یہ آیت بے معنی ہو جائے گا، لہذا مرد کو 2 مرتبہ سوچ وچار کا حق حاصل ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ نہیں 3 مرتبہ اگر کوئی شخص ایک مجلس میں طلاق دیتا ہو گئی طلاق، تو اللہ تعالیٰ کے اس آیت کا معنی کیا ہوگا؟ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، پھر اگر وہ اس کو طلاق دے دے یعنی تیسری طلاق، تو اب وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہاں تک کہ وہ کسی دوسرے مرد سے نکاح کرے، پلان اور منصوبے کے ساتھ نہیں بلکہ بغیر پلان کے، بغیر ارادے کے، اپنی خواہش سے۔ یہ نہیں کہ ہمارے سماج اور معاشرے میں جو ناجائز حلالہ چل رہا ہے اس کے مطابق کیا جائے، نہیں، اس کے بارے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، کہ اللہ کی لعنت ہو حلال کرنے والے پر اور جس کے لیے حلالہ کرنے والے پر اور جس کے لیے حلالہ کروایا جائے۔ ایسا نہیں بلکہ خود سے وہ نکاح کرے اور دوسرے شوہر کے ساتھ رہے، جو شادی کا مقصد ہے وہ پورا ہو، اس کے بعد اگر وہ طلاق دے دے تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں، وہ آپس میں رجوع کر لے اگر انہیں یقین ہے کہ اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکے۔ مراد یہ ہے کہ اس طرح وقفہ بعد وقفہ تیسری طلاق ہو جائے تو عورت
مرد کے لیے قطعی طور پر حرام ہو جائے گی، یہاں تک کہ عورت کا گھر آباد کرنے کی غرض سے کسی دوسرے مرد سے نکاح ہو اور وہ حسب دستور زندگی گزاریں اور کبھی ناچاقی ہو اور دوسرا شوہر طلاق دے دے یا فوت ہو جائے تو پھر پہلے شوہر کی طرف بیوی لوٹ سکتی ہے۔ بیک وقت اکٹھی 3 طلاقیں دے دینے سے صرف ایک رجعی طلاق ہی واقع ہوتی ہے۔ شریعت اسلامیہ کا یہی فتویٰ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہی طریقہ کار تھا، جیسا کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ کان الطلاق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيهم أنات فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے، جلد نمبر 1 حدیث نمبر 314 کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی ابتدائی 2 سالوں میں اکٹھی 3 طلاقیں ایک ہی شمار ہوتی تھیں۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جس کام میں لوگوں کے لیے سوچ بچار کی مہلت دی گئی تھی اس میں انہوں نے جلدی کی، اگر ہم ان پر 3 طلاقیں لازم کر دیں تو پھر انہوں نے اس فیصلے کو ان پر لازم کر دیا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے ابتدائی 2 سالوں میں اکٹھی 3 طلاقیں ایک ہی شمار ہوتی تھی، جیسا کہ صحابی رسول عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں۔ اور عہد رسالت کا فیصلہ شرعی فیصلہ تھا، کیونکہ دین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوا، آپ کے بعد کسی شخص پر وحی نازل نہیں ہوئی اور نہ ہو سکتی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہما نے جو فیصلہ کیا وہ تحدیداً اور سزا کے طور پر تھا، نہ کہ شرعاً اس طرح درست تھا، اور اگر یہ فیصلہ شرعی تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے اور خود ان کے ابتدائی 2 سالوں میں جو فیصلہ تھا پھر اس کی کیا حیثیت ہے۔ لہذا یہی ثابت ہوتا ہے کہ ایک مجلس کی اکٹھی 3 طلاقیں 3 نہیں بلکہ ایک رجعی طلاق ہی شمار ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہی ہوتا تھا اور ابو بکر کے زمانے میں بھی یہی ہوتا تھا اور عمر کے زمانے میں شروع میں یہی ہوتا تھا، بعد میں انہوں نے اس طرح دھمکی طور پر اس طرح ایک نیا فیصلہ قائم کیا تاکہ لوگ اس سے باز آ جائیں۔ تو لہذا عمر بعد میں جو عمر کا فتویٰ تھا یہ حدیث کے مخالف ہے۔ اگر کوئی شخص ان کی اس بات پر عمل کرتا ہے تو حدیث رسول کا کیا مطلب؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہی چلتا تھا، لہذا ہمارے لیے قرآن و حدیث ہی کافی ہے اور اسی پر چل کر کے ایک آدمی کامیاب ہو سکتا ہے اور جنت حاصل کر سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص ان دونوں کو چھوڑ دے تو گمراہ ہو جائے گا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔